علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محترم، اساتذہ کرام اور میری دینی ملی بھائیوں، آج کے اس بزم سعید میں میری تقریر کا ٹاپک ہے اسلام میں عورتوں کا مقام۔ محترم سامعین، اسلام سب سے اچھا مذہب ہے۔ اس مذہب کا امتیازی شان یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مکمل انصاف کے ساتھ ان کے حقوق عطا کر دیے۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کا جو ضابطہ عطا کیا ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی مذہب میں نہیں مل سکتا۔ اسلام کے مخالفین الزام لگانے دو، برا بھلا کہنے دو، آدھا اسلام کے متعلق زہر افشانی کرنے دو، تحریک و تنظیم چلانے دو، اسلام کے خلاف الزام تراشنے دو۔ اس سے اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس سے اسلام کو یا خواتین اسلام کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ظالم تو اپنی ہی شبیہ بگاڑ رہے ہیں، اپنی ہی دنیا و آخرت برباد کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں کہ اسلام نے تو عورتوں کو گھر کی ملکہ اور رانی بنایا ہے، لیکن تمہارے باطل مذہب نے عورتوں کا کیا مقام دیا؟ آدھا اسلام کے علاوہ اور دوسرے مذاہب ادیان میں عورتوں کا کیا مقام ہے؟ اس کو ذرا غور سے سنیے۔ کوئی کہتا ہے عورت تو سراپا شر ہے، برائی بے حیائی کا منبع سر چشمہ ہے۔ کوئی کہتا ہے عورت گھر کی لونڈی ہے، کوئی کہتا ہے عورت بے وفا ذات ہے۔ ہندواس میں تو انتہا ہے، یہ لوگ عورتوں کو بھیڑ چڑھاتے ہیں، مگر اس سب کے باوجود یہی زبانیں تان دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی مقام نہیں دیے، ان کو چہار دیواری میں محصور کر دیا، ان پر ظلم کیا گیا۔ میں کہتی ہوں کہ اسلام نے عورتوں کو ذلت اور پستی سے اٹھا کر اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز کیا۔ اسلام نے عورتوں کو دنیا میں جینے کا حق دیا، زندگی اور حیات سے مالا مال کیا۔ یہی خواتین بچیاں قبل زمانہ جاہلیت میں زندہ درگور کر دی جاتی تھی، اسلام نے ان کو مارنے، قتل کرنے اور زندہ درگور کرنے کو حرام ٹھہرایا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ جب زندہ درگور کی ہوئی بچے سے سوال کیا جائے گا کہ وہ کس جرم اور گناہ کی وجہ سے قتل کی گئی، کل قیامت کے روز اس جرم کے بارے میں بھی مسئول ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے باپ سے سخت ناراض ہوگا۔ زندہ درگور کی ہوئی بچی سے سوال نہیں بلکہ باپ سے پوچھے گا۔ جاہلیت کا منظر قرآن میں اللہ تعالیٰ اس طرح فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْلِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ جب اس میں سے کسی لڑکی کو ولادت کی خوشخبری کی جاتی ہے تو ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور دل ہی دل کھڑکنے لگتا ہے اور لوگوں سے اپنے چہرے کو چھپائے پھرتا ہے، لوگوں کو اپنے چہرے سے چھپائے پھرتا ہے۔ اللہ ان سب کے باوجود، یہ ذلت اور رسوائی کے باوجود انہیں اپنے پاس رکھے یا پھر اسے مٹی میں دبا دے۔ افسوس وہ لوگ کتنا برا فیصلہ کرتے ہیں۔ جب اس میں سے کسی ایک لڑکا کہتا ہے مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے اپنی کریئر بنانی ہے، تو اسے سننے کو ملتا ہے ٹھیک ہے۔ جب ایک لڑکی کہتی ہے کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، مجھے اپنی بزنس سنبھالنا ہے، تو انہیں سننے کو ملتا ہے پہلے گھر میں جا کر گول روٹی تو بنانا سیکھو، اس کے بعد انجینئر کا خواب دیکھنا، اس کے بعد ڈاکٹر کا خواب دیکھنا۔ کیوں کرتے ہمارے پیرنٹس ایسے؟ میں سوچتی ہوں کہ ہمارے پیرنٹس بھی وہی سکھاتے بچیوں کو جو لڑکوں کو سکھایا کرتے۔ اس میں برے کیا ہو جاتا؟ ہمارے پیرنٹس ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو ہماری زندگی میں پیدا ہوتے ہی ہماری زندگی کسی اور کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ ہم تو بس اپنی زندگی جینے کا حق مانگ رہے ہیں، اس میں غلط کیا ہے؟ پر آج کتنی بچوں کی مرضی کی شادی ہوتی ہے، ہم یہ سب بات ہم سبھی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيسهن إليهن إلا دخل الجنة۔ اور عورتوں کو
لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيسهن إليهن إلا دخل الجنة. اور مردوں میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہو. اسلام میں عورتوں کے علاوہ دوسرے خواتین کے لیے بھی بھلائی خیر خواہی کا پابند بنایا ہے. اس کے ساتھ نازیبہ حرکت، برا سلوک، بدتمیزی سے روکا گیا ہے. اس کے ساتھ نازیبہ حرکت، برا سلوک اور بدتمیزی سے روکا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ایسے باپ سے سخت ناراض ہوگا جو ہمارے پیرنٹس، اللہ تعالیٰ ایسے باپ سے سخت ناراض ہوگا. دوسرا حق، اسلام میں دوسرا حق عورتوں کو مہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. مہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. شادی کے بعد میں شوہر کو مہر ادا کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، عورتوں کو ان کی مہر خوشی خوشی ادا کرو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے عورتوں کو اتنا بلند مقام دیا، اتنا اونچا مرتبہ کسی مذہب میں بھی نہیں دیا. آدھا اسلام کے خلاف الزام لگائے وہ سارے لوگ جھوٹے دغاباز مکار ہیں. انہوں نے صحیح اسلامی تعلیمات کو صحیح ڈھنگ سے پڑھائی نہیں. لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو صحیح اسلامی تعلیمات پیش کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ان کی زہر سازی کرے. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو دندان شکن جواب دے کہ باطل کی زبان گونگی ہو جائے. اب آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو، خاص کر خواتین بہنوں کو صحیح تعلیمات سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.